نمازیوں نے دہشت گردوں کو نماز کے ساتھ جواب دیا ہے۔ یہ نمائندہ اجتماع نمازیوں کا تھا اور نمازیوں نے بتا دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ یہی نماز تھی جس نے نمازیوں کو شہادت کی منزل پر فائز کیا، اور اسی نماز کے لیے آن عباس نے اپنی نماز قربان کرتے ہوئے سینکڑوں نمازیوں کی لاکھوں نمازیں بچائیں اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، اس کی راہ میں قربان ہو گیا۔ تو یہ جذبہ دراصل کربلا سے دوسرا ایک احتجاج کے سامنے ہو رہا ہے۔ مطالبہ اپوزیشن کا یہ ہے کہ عمران خان کو فی الفور طبی امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں اسپتال شفٹ کیا جائے اور ان کے معالجین کی ملاقات کروائی جائے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد نقوی کے درمیان ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان علامہ سید ساجد نقوی کے گھر گئے ہیں، انہوں نے سانحہ ترلائی پر ان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان جو کہ امیر جماعت اسلامی ہیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں بھی ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، سیاسی صورتحال پر غور ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کی بدلتی صورتحال اور بورڈ آف پیس کا معاملہ زیر غور آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی کلچرل کانفلیکٹ میں ایک اہم تقریب کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ تقریب بنیادی طور پر اس کتاب کی تقریب رونمائی تھی۔ یہ 12 روزہ جنگ سے متعلق ایک دستاویزی ثبوت جو ہے وہ ایران کی طرف سے مرتب کیا گیا ہے کہ اس 12 روزہ جنگ میں کیا کیا ہوا اور ایران نے کس طرح سے رد عمل دیا، کس طرح سے اپنے دشمن کو جو ہے اس نے چاروں شانے چت کیا۔ ایرانی سفیر کی طرف سے ایک اہم ترین بات کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، امریکہ کی دھمکیوں میں ایران نہیں آئے گا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، ایران کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا حملہ کیا جائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ یہ واضح اور دو ٹوک پیغام ایرانی سفیر نے صحافیوں کے سامنے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تمام صورتحال میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پہلی صورت میں تو جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر جنگ ہوگی تو پھر بہت سخت جواب دیوں کو ملے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عظیم الشان اجتماع کی کہ ملت جعفریہ کی تمام مذہبی سیاسی تنظیمیں ایک چھت تلے جمع تھیں، ایک امام کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی، اور ایک بڑی تعداد میں علماء کرام نہ صرف شریک ہوئے بلکہ عوام کا جم غفیر تھا جنہوں نے باجماعت نماز جمعہ ادا کی، اجتماعی دعا کی گئی اور اس کے بعد احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریلی G62 امام برگاہ سے علماء کرام کی قیادت میں نکلی اور پولی کلینک چوک پر جا کر یہ ایک احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ احتجاجی ریلی آگے جانا چاہتی تھی، یہ احتجاجی ریلی ڈی چوک تک جانا چاہتی تھی، لیکن کنٹینرز لگے تھے، ان کنٹینرز کو خود شیعہ قیادت نے نہیں ہٹایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ احتجاج پرامن احتجاج ہے اور ہم صرف اور صرف حکومت کو ایک الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹم یہ تھا کہ حکومت جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں میں ہونے والے خودکش حملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو غیر جانبدار اور بااختیار ہو، اس روز کے اندر اندر اپنی رپورٹ مرتب کرے اور اس میں ملوث لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ اہم ترین مطالبہ تھا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو شہداء ہیں ان کے ورثاء، ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ریاست اٹھائے، اور شہداء کے جو بالغ اور ایجوکیٹڈ بچے ہیں انہیں حکومت روزگار فراہم کرے، اور جو زخمی ہیں ان کی نہ صرف دیکھ بھال کی جائے بلکہ مکمل اور فری طبی سہولیات بھی مہیا کی جائیں، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو 15 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ان 23 مطالبات پر حکومت مثبت رد عمل دے، اور اگر یہ مثبت رد عمل نہ دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم آئے گا، اس چہلم سے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، اور پھر یہ تحریک مطالبات کی منظوری تک اختتام پذیر نہیں ہوگی۔ تو یہ الٹیمیٹم دیا گیا۔ ملت جعفریہ کے اس نمائندہ اجتماع میں تمام ملی تنظیموں نے، تمام ملی سیاسی تنظیموں نے شرکت کی۔ ماتمی انجمنوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس اجتماع میں شریک تھی، خواتین کی ایک بڑی تعداد اس اجتماع میں شریک تھی، مختلف سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اہل سنت والجماعت اسلام آباد کے ایک معروف عالم دین مولانا شریف الدین ہزاروی اپنی علالت کے باوجود نہ صرف اس اجتماع میں شریک ہوئے بلکہ ویل چیئر پر انہوں نے پوری ریلی میں ساتھ دیا۔ مجلس واحد مسلمین کے چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر سینٹ راجہ ناصر عباس، شیعہ علماء کونسل سندھ کے صدر اسد اقبال، شیعہ علماء کونسل پنجاب کے صدر
मौलाना इश्तियाक काज़मी के बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के मौलाना तौकीर अब्बास, मौलाना मोहम्मद अमीन शहीदी, मौलाना आगा शिफा नजफी, मौलाना आगा अनवर अली नजफी और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के चीफ ऑर्गेनाइजर नासिर अब्बास शिराजी। साने तरलाई कलां में शहीद होने वालों के वरसा की बड़ी तादाद इस एहतजाजी रैली में शरीक थी। जब ये मुतालबात पेश कर दिए गए तो उसके बाद तमाम लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। नमाजियों ने दहशत गर्दों को नमाज के साथ जवाब दिया है। ये नुमाइंदा इज्तिमा नमाजियों का था और नमाजियों ने बता दिया कि नमाज मोमिन की महराज है, क्योंकि यही नमाज थी जिसने नमाजियों को शहादत की मंजिल पर फायज किया। और इसी नमाज के लिए आन अब्बास ने अपनी नमाज कुर्बान करते हुए सैकड़ों नमाजियों की लाखों नमाजें बचाई और अपनी जान अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, उसकी राह में कुर्बान हो गया। तो ये जज्बा दरअसल करबला से मिलता है। यही पैगाम आज की इस मिलत जाफरिया के नुमाइंदा इज्तिमा ने दिया कि दहशत गर्दों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये सर कट तो सकते हैं लेकिन दहशत गर्दी के आगे, इंतहा पसंदी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ रियासत के लिए भी एक पैगाम ये इज्तिमा छोड़ के गया है, वो ये कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ, इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, इन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इकदामात उठाए जाएं, इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए। जैसे ही ये इज्तिमा खत्म हुआ तो इसके बाद दो अहम तरीन गैर मामूली मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान की कायद मिलत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद नकवी से होती है। ये मुलाकात अलामा साजिद नकवी की रिहाइशगाह पर होती है। मौलाना फजल रहमान एक आला सतही वफ्द के हमरा अलामा सैयद साजिद नकवी की रिहाइशगाह पर पहुंचते हैं। वो इस साहनिया पर इजहार ताज़ियत पेश करते हैं और उसके बाद मुल्क की मजमूई अमन और अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाती है। जो अलामिया जारी किया गया है उस अलामिया में यह कहा गया है कि अमन और अमान की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है और अमन और अमान के हवाले से इकदाम उठाने का मुतालबा भी किया है। इस मुलाकात में जहां अमन और अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई, वहीं पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, खित्ते की सियासी सूरत हाल, अमरीका और ईरान की कशीदगी और खुसूसन बोर्ड ऑफ पीस का मामला भी ज़ेर गौर आया है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत की अब तक की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार भी किया है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान के घर हाफिज नईम उर रहमान पहुंचते हैं। हाफिज नईम उर रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में भी मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होती है। उसके साथ साथ खित्ते की सूरत हाल यहाँ पर भी ज़ेर बहस आती है, खुसूसन बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत। दोनों रहनुमा इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हैं और साथ ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत दिन ब दिन कमजोर होती नजर आ रही है और पार्लियामेंट अपनी साख को मजीद कमजोर कर रही है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की वजह से हो रहा है। मजहबी हलकों में एक अरसे बाद ये दो बड़ी मुलाकातें गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी न की और अगर मजहबी सियासी तबकों को एतमाद में न लिया तो फिर उसके खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाई जा सकती है। और ऐसा लगता है कि ये मुलाकातें इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इसके बाद नाज़रीन दूसरा मुजाहरा जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने हो रहा है। अपोजिशन के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने धरना दिया पार्लियामेंट के सामने और उसके बाद उन्होंने गेट के सामने धरना दे दिया। इस धरने का बुनियादी मकसद यह है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, उनके मुआलजीन को उन्हें मुआयना करने की इजाजत दी जाए और उन्हें फिल फौर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। ये बुनियादी मुतालबा है। इस हवाले से तारिक फजल चौधरी और महमूद खान चकजई के दरमियान एक मुशावरती अमल भी हुआ है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से यह कहा गया है जब तक हमारा ये मुतालबा तस्लीम नहीं होता हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। तो ये अहम तरीन मामला है कि इमरान खान साहब क्या अब हॉस्पिटल आएंगे, उन्हें हॉस्पिटल लाया जाएगा। जैसे मैंने ये कहा था कि माजी में ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने अपने दौर में वफाकी काबीना का इजलास बुलाया था और उस काबीना के इजलास में यह फैसला हुआ था कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। और आज खुद इमरान खान अलील है, तो क्या इमरान खान को ये तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी? अब ये सवाल खुद हुकूमत का है कि किस वक्त वो ये फैसला करती है, क्योंकि अपोजिशन के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाया जाए और वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जाए। और तीसरी खबर नाजरीन ईरान की है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फिल वक्त किसी किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस दबाव को मुस्तरद कर रहे हैं। कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन अगर जंग छेड़ने की कोशिश की गई तो फिर उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। इस हवाले से ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ داخلی طور پر ایران مستحکم ہے، غیر ملکی قوتوں نے کوشش کی کہ ایران کے اندر عدم استحکام پیدا کریں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ایران کے 47ویں انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر کروڑوں عوام نکلے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کا، اپنی ریاست کا ساتھ دیا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ ایرانی قوم دشمن کے مقابلے میں متحد ہے اور وہ ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ مظاہرہ ہم نے 12 روزہ جنگ میں کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں صرف بحری بیڑوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبے، ولولے اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اور یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ حوصلہ، یہ ہمت ایرانیوں میں موجود ہے۔ انہوں نے 12 روزہ جنگ میں ثابت کر دیا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور یہی جذبہ تھا جس نے رافیل طیارے مار گرائے، جس نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا اور پاکستان کو سرخرو کیا۔ آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہے۔ بھارت اپنے آپ کو ایک بڑا دفاعی ملک کہتا تھا، لیکن اس کے دفاع کا پردہ جو ہے وہ پاکستان نے بیچ چوراہے پھوڑا ہے، اور مودی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ جو انہوں نے مئی میں جنگ چھیڑی تھی اس کا جواب پاکستان نے بھرپور انداز میں دیا تھا۔ تو بالکل جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے، وہ ہمت سے، وہ حوصلے سے لڑی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اس 12 روزہ جنگ میں بھرپور ساتھ دیا ہے اور ہر حوالے سے ساتھ دیا ہے، اور جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے اس میں بہت سے امور میں پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 12 روزہ جنگ میں پاکستان نے نہ صرف تعاون کیا، ساتھ دیا، بیانیے کی جنگ میں ساتھ دیا، بلکہ خطے کے فورمز پر اور بین الاقوامی فورمز پر بھی جس طرح سے پاکستان نے ایران کا مقدمہ لڑا، پاکستان نے ایران کے لیے ووٹ دیا، وہ بھی لائق تحسین ہے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ تھی، اس جنگ میں کیا کچھ ہوا، اس حوالے سے ہم آپ کو اپنی آنے والی ایک ساتھ میں بتائیں گے کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، جنگ سے پہلے کیا ہوا اور جنگ کے بعد کیا ہوا۔ اس تمام صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔